الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ويل للمطففين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم معظم معزز و مکرم بزرگان دین، بزرگان کرام اور میرے پیاروں نوجوان عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو مختصر سی آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں کی ضمن میں چند باتیں مجھے صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جان رہے ہیں کہ آج ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ آنے والے کچھ ہی پلوں میں محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا۔ مناسب میں سمجھ رہا تھا کہ انہیں کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں، لیکن میری ذہن میں ایک بات یہ بھی آئی کہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن موسم کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ ساون نہیں بلکہ جیٹھ اور بیساکھ کا مہینہ چل رہا ہے۔ کیوں نہ انہیں کے متعلق چند باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، ساون کا مہینہ ہے اور اس طرح کی کڑاکے کی دھوپ ہے، اس سے یہ پہچان ہے غضب الہی کی۔ غضب الہی کی یہ پہچان ہے۔ میرے اور آپ کے نبی آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر، کسی قریہ یا کسی بستی پر، کسی قوم اور کسی برادر پر کوئی عذاب مسلط کرتا ہے تو ان کے مخصوص گناہ کی وجہ سے۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون سا گناہ ہمیں اور آپ سے سرزد ہو گیا، کون سی غلطی ہمیں اور آپ سے ہو گئی، کون سی خطا ہمیں اور آپ سے ہو گئی، اور کون سا گناہ ہمیں اور آپ سے صادر ہو گیا جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا رب ناراض ہو گیا، میرا اور آپ کا خدا ناراض ہو گیا، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور برسات کے موسم میں بارش نہیں ہوئی۔ آخر وہ کون سے گناہ ہے؟ آئیے میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں
5 اہم ترین ایسے گناہ ہے جس گناہ پر عام ہو جانے کی وجہ سے 5 ایسے گناہ ہے، اگر یہ 5 گناہ عام ہو جاتے ہیں، اگر یہ 5 گناہ زیادہ اکثریت پر اگر غالب آ جاتے ہیں تو ان 5 گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے آسمان سے رحمت کی بارش کو روک لیتا ہے۔ ان 5 گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رحمت کی بارش کو روک لیتا ہے۔ ان 5 گناہوں کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی اپنے قہر کو نازل فرما دیتا ہے۔ ان 5 گناہوں کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی پوری قوم یا پوری بستی یا پوری شہر سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان 5 گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب نازل فرماتا ہے۔ وہ 5 گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بے موسم اور بے فائدہ بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ آخر میرے دوستو وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ جب وہ گناہ غالب آ جاتے ہیں، جب وہ گناہ زیادہ تر ہو جائیں گے، جب اس گناہ کی تعداد کثرت ہو جائیں گی، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رحمت کی بارش کو روک لیں گے اور قوم پر اور برادر پر اور بستی اور شہر پر اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کی بیماریاں پر مسلط کر دیں گے، طاعون جیسی بیماریاں مبتلا کر دیں گے، اسی طرح کرونا وائرس اور اسی طرح ایک نہ ایک نئی طرح کی بیماریوں نے لوگوں کو بھیجا اور نہ جانے کس طرح کے بیماریوں نے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اور قوم کو مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ حضرات کو یکی بعد دیگر بتاتا چلتا ہوں۔ ان 5 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ یہ ہے سود خوری کا گناہ، سود کا گناہ۔ سود جب عام ہو جائیں گے، چاہے لینے کے مسئلے کے اعتبار سے ہو یا دینے کے اعتبار سے ہو، جب سود کا مسئلہ عام ہو جائے گا، سود کا مسئلہ جب ہے عام ہو جائے گا، انسان کوئی تہذیب نہیں رکھے گا، سود کے معاملے میں کوئی پہچان اس کی بھول جائے گا، اور جب سود کا رواج عام ہو جائے گا تو میرے عزیز دوستو سود کے مسئلے کے متعلق میرے اور آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج شریف میں گیا، معراج شریف میں جاتے وقت جبریل علیہ السلام میں جہنم میں مجھے ایک ایسے آدمی سے ملاقات کرایا جس کا پیٹ بہت بڑا پھول رہا تھا، بہت بڑا ہو رہا تھا، اور اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو اس کے اندر سے ڈنک مار رہے تھے اور اسے ڈس رہے تھے۔ وہ آدمی اتنا بڑا سا پیٹ لے کر کے اندر میں سانپ اور بچھو بھرا ہوا ہے اور اسے اندر ہی اندر ڈنک مار رہے ہیں، وہ بے چین ہے، تڑپ رہا ہے اور بے چینی کے عالم میں مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سا انسان ہے، اس کا کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے آج اس کے پیٹ میں اسی طرح کے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور اندر ہی اندر ڈنک مار رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، سود کھایا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو سود کے بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے ادنا گناہ جو میرے اور آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ 1 روپیہ سود کھانے میں اتنا بڑا گناہ ہے جتنا گناہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سود کتنی خطرناک چیز ہے۔ میرے دوستو سود کے بہت سارے درجات ہیں۔ سود کے ایک سود تو یہ ہوتا ہے انسان پیسہ دیتا ہے اور ان سے پیسہ لیتا ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے، اور میں اس میں تفصیلی کی طرف جانے نہیں چاہتا، لیکن سرسری طور میں کہاں پر ہمارا اور آپ کا خیالات نہیں جاتے ہیں، میں ذرا سے اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے بینک میں پیسہ جمع رکھا ہے، کیا آپ نے کبھی تجربہ کیا، اندازہ کیا کہ ہم جو پیسہ بینک میں جمع کیے ہیں اس میں بھی کچھ سود ملتا ہے، بیاض ملتا ہے، اس پر آپ ریسرچ کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ آپ زیادہ نہیں 10,000 روپے بینک میں ڈال دیجئے اور 4 مہینے کے بعد آپ اسی بینک میں چلے جائیے اور آپ دیکھیے گا آپ کے کھاتے میں 10,000 کے علاوہ کچھ نہ کچھ پیسہ بڑھا ہوا ضرور ملے گا۔ جو بڑھا ہوا آپ کا
پیسہ اس میں آیا ہے وہ سود کا ہے، اب وہ آپ کے لیے استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا جو پڑھا ہوا اس بینک میں جو آپ کا پیسہ آ گیا ہے، اس پیسہ کا صحیح نیم یہ ہے کہ آپ اس کو سرکاری خزانہ میں نہ چھوڑیں، آپ اس کو کریں تو کیا کریں، اس پیسے کو نکال لیں۔ جو آپ کا اس میں ایکسٹرا پیسہ نکلا ہے بیاض کا، اس پیسے کو آپ اکٹھا ہونے دے، 1 سال 2 سال ہونے کے بعد آپ کا اس میں دھیرے دھیرے پیسہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور وہی ہم جس طرح بتا رہے ہیں کہ اگر آپ 10,000 یا 5,000 یا 3,000 تک بھی رکھیں گے تب بھی آپ کو 100% آتا ہے۔ یہ میرا خود کا اندازہ ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اتنا پیسہ میں بھی آپ کا پرسنٹیج ملے گا۔ وہ پرسنٹیج وہ سود ہے، اس سود کا آپ کے استعمال کرنے کا جائز نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ آپ اس پیسے کو بینک سے نکالنے کے بعد آپ اسے غریب آدمی کو دیں گے جس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب کا نیت بھی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آپ غریب آدمی کو دے دیجئے، اگر وہ دعا دے دیے تو وہ دعا آپ کے لیے کافی ہے، لیکن ثواب کے نیت سے دیں گے تو آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ہاں ایسے غریب آدمی کے لیے وہ پیسہ کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ہمارے اور آپ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کتنے انسان ہیں جس کے بینک بیلنس کتنے سارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس چیز کا اندازہ کیا ہے؟ ہر گھر میں کھاتا ہوگا، ہر گھر میں آدمی کھاتا کھلا ہوا ہے، کسی نے کسی کے یہاں پیسہ جمع ہے، کسی نے تجربہ کیا اس کا اندازہ کیا کہ یہ سود کا پیسہ آ رہا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جب سود کا رواج عام ہو جائے گا، سود کثرت سے پھیل جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کو روک لے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک سود تو یہ ہوتا ہے، دوسرا سود جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بدترین اور اس سے خراب سود بتلایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں بدترین سود سے بچو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین سود کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین سود یہ ہے کہ کسی انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ سود سے بھی خطرناک ہے۔ کیا یہ برائی عام نہیں ہے؟ کسی انسان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا جس سے اس انسان کو تکلیف ہو، یہ سود سے بھی خطرناک ہے۔ آپ کسی بھی احادیث کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بدترین سود ہے جو کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، اس کی ہجو کرے، اس کی توہین کرے، جس سے اگر سامنے کیا جائے اس کو تکلیف ہو تو وہ اگر پیٹھ پیچھے کیا جائے اس کو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین سود قرار دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب یہ چیز عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کو روک لے گا۔ ایک ایک بات پر اگر بیان کرنا جائے تو کتنا سارا وقت چلا جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا 5 وہ گناہ کون سے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کو روک لیتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے سود، دوسرا ہے بدکاری اور فحاشی اور عریانیت، تیسرے نمبر پر جو ہے میرے عزیز دوستو جو اکثر طبقہ مبتلا ہے، تیسرے نمبر پر وہ ہے زکوٰۃ۔ اس میں بھی بہت سے انسان ملوث ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بہت سے انسان زکوٰۃ نکالنے سے بچنے کے لیے، جبکہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صاحب ایمان اپنی مالوں سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کو روک دے گا۔ زکوٰۃ نکالنے کے بہانے ڈھونڈیں گے کہ کس طرح سے نہ نکلے، کس طرح سے بچ جائے، ہزاروں بہانے نکالیں گے تاکہ میرے پاس پیسہ کا پیسہ بچا رہے۔ میرے دوستو کس نے آسان طریقہ بتلایا ہے، کہا پورے سال آپ خوب کھائیے، خوب پیجئے، اپنی ضروریات کے لیے استعمال کیجئے، آل اولاد کے لیے استعمال کیجئے، پورا 1 سال ہونے کے بعد آپ کے پاس قرض وغیرہ ہے تو وہ بھی ادا کر لیجئے، جو بچا ہوا ایکسٹرا پیسہ ہے اس میں سے 2.5% کے حساب سے سال میں ایک بار نکالنا۔
اور جب یہ چیز عام ہو جائیں گی، زکات لوگ نہیں نکالیں گے، اور زکات جب نہ نکالیں گے، اس وقت میرے عزیز دوستو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی بارش کو روک لے گا۔ تو 5 وہ گناہ، پہلے میں سود، دوسرے میں فحاشی و بدکاری، تیسرے نمبر پر ہے زکات، چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں۔ میرے عزیز دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، 5 سالی کا زمانہ آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہے، رحمت کی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے، اپنی برادر کو لے کر کے، تمام کے تمام لوگوں کو لے کر کے ایک میدان میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھی، نماز استسقاء، دعائیں کی، رب العالمین بارش فرما، رحمت کی بارش عطا فرما۔ پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے 70,000 کے مجمع میں سے ایک انسان نافرمانی کرنے والا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کرتا ہے، 40 سال سے گناہ کرتا ہے، اس لیے اس گناہ کی نحوست سے میں 40 کے 70,000 کی مجمع کی دعا کو میں رد کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی پہچان کرا دی۔ اللہ نے حکم دیا جب تک وہ نکلے گا نہیں میں تم لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے پہچان، میں پہچان کیسے کروں گا؟ کہا اے موسیٰ تم آواز لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، کہا یا رب العالمین میری آواز کو پہنچے گی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، آواز پہنچی، جو گناہگار کا چاروں طرف دائیں بائیں جھانکے کون اٹھے گا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ دل میں انہوں نے توبہ کیا کہ اللہ 40 سال تک آپ نے مجھے چھپا کے رکھا ہے، اس مظلمے سے اگر میں نکل کر جاؤں گا ہر انسان کی انگلی میری جانب ہوگی، کہے گا یہ وہی انسان ہے جو 40 سال سے رب کی نافرمانیاں کرتا ہوا آ رہا ہے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں آپ کی نافرمانیاں نہیں کروں گا، آج میری توبہ کو قبول کر لیجیے اور آپ رحمت کی بارش برسا۔ وہ انسان توبہ کر لیتا ہے، بارش ہونے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین کوئی انسان بھی نہیں، مجمع سے کوئی نکلا بھی نہیں، اور آپ نے دعا کو قبول کر لیا، اور آپ نے کہا جب تک نکلے گا نہیں تب تک ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیا اے موسیٰ اس بندے نے آج توبہ کی ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب کی نافرمانیاں عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کی بارش کو روک لے گا، اپنی رحمت کی بارش کو روک لے گا۔ تو 5 وہ اہم گناہ، وہ بدترین گناہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کو روک لیتا ہے، ان میں سے پہلا سود، دوسرے میں فحاشی و بدکاری، تیسرے نمبر پر زکات، چوتھے نمبر پر جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی۔ انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، یا ہم کس موڑ پر اور کس روک پر ہم جا رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پر میرے دوستو انسان صاحب ایمان کا ہی نہیں بلکہ انسان کا اکثر سب کا ملوث ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس کے تفصیل اس کی احادیث سے ناپ تول کے بارے میں وضاحت آئی ہے۔ صرف ناپ تول ترازو کا نہیں ہوتا، ناپ تول سے مراد آپ کے اندر حق ہونا چاہیے، آپ کے اندر انصاف ہونا چاہیے، آپ کے اندر جو ہے یہ انصاف ہونا چاہیے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب باپ بیٹے کے ساتھ حق تلفی کرے گا، جب بیٹا باپ کے ساتھ حق تلفی کرے گا، جب ماں بیٹے کے درمیان حق تلفی عام ہو جائیں گی، جب باپ بیٹے کے درمیان حق تلفی عام ہو جائیں گے، جب بھائی بھائی کے درمیان حق تلفی عام ہو جائیں گے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان حق تلفی کا عام ہو جائے گا، ایک مالک مزدور کے ساتھ حق تلفی کا عام رواج ہو جائے گا۔ آج آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا ایک مزدور کرتا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کیا اور شام کو مالک کا یہ حق ہوتا ہے کہ شام ہوتے ہی آپ اس کو مزدوری دیں۔ اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو اس مزدور سے آپ خود کہیے کہ بھائی آج ہم نہیں دے سکیں گے، آپ کو 2-4 دن بعد دیں گے۔
کیا آپ کے اندر یہ حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ انصاف نہیں ہے کہ وہ جو شخص میرے یہاں مزدوری کر رہا ہے اس کے ساتھ کتنی آشائیں لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کتنی تمنائیں جڑی ہوئی ہے، اسی مزدوری کے دائرے میں کتنے سارے آرزویں لگے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں یہاں مزدوری کریں گے، مجھ سے وہاں سے پیسے ملیں گے، اس پیسے کے ذریعے سے میں فلاں کام کروں گا، اور بہت سارے اسباب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن باپ مالک ایسے ہوتے ہیں کچھ پوچھے گا نہیں، بلکہ مزدور خود اس کو ڈھونڈے گا کہ آپ کہاں ہیں، ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، پھر مزدور خود اس کو ڈھونڈے گا، اس کے گھر میں چکر لگائے گا، اس کے بعد بیٹھا رہے گا، چکر پہ چکر لگائے گا، لیکن وہ مزدور مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ رواج حق تلفی اس میں سے ہر ایک معاملات میں ہے، میرے عزیز دوستو بہت لمبی فہرست سے لکھا ہے کہ کسی نہ کسی معاملات کے اعتبار سے آپ نہیں جانتے ہیں کہ میرے یہاں فلاں شخص نے فلاں کام کیا ہے، اس کا کیا حق ہوتا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، اکثر طبقہ اس حق والے میں ملوث ہے، چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اگر دین کے کام کے معاملے میں بھی اگر کسی کا حق آپ کے پاس ہے تو وہ حق ہے۔ آج جس نے دنیا کے اندر نہیں دیا ہے، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اس شخص کو دینا ہوگا۔ آج رکھنے والا رکھ لیتا ہے، کوئی اعتبار نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میرے دوستو جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب تک ایک دوسرے کا حق نہیں دیا جائے گا تب تک جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں امت مسلمہ کا 99% لوگ مبتلا ہے، ذرا ذرا سے حق و حقوق کو لے کر کے ذرا سے میں جو ہے آدمی ملوث ہے، چاہے پیسے کے اعتبار سے ہو، چاہے اور کسی دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ہو، گویا حق میں نا حقی یعنی حق تلفی کرنا یہ بالکل عام رواج ہو گیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نا حق تلفی کا رواج عام ہو جائے گا، جب عام ہو جائے گا اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی بارش کو روک لے گا، رحمت کی بارش کو روک لے گا۔ تو 5 ایسے اہم ترین گناہ ہیں جو گناہ جب عام ہو جاتے ہیں تو ان 5 گناہوں کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کی بارش کو روک لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو ہر انسان غریبان جھانک کر دیکھے، میرا کسی کے لیے حق تو نہیں ہے، کسی بھی معاملات کے اعتبار سے کسی بھی دین کا ہو، سوچے اگر کسی کا میرے پاس حق ہے تو اسے ہم خود ادا کریں۔ اگر کوئی حق نہیں مانگتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس انسان نے مجھے معاف کر دیا یا مجھ سے نہیں لے گا۔ اس انسان کے دل میں ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک اس کے دل میں یہی رہے گی کہ فلاں آدمی کے پاس میرا حق ہے، اس نے نہیں دیا ہے۔ اور جب مر جائے گا، مرنے کے بعد بارگاہ رب العالمین میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا رب العالمین فلاں دن فلاں تاریخ کو میں نے فلاں کام کیا تھا، اس نے میرا اتنا حق رکھ دیا ہے، آج دیجیے۔ اس وقت کہاں سے دے گا؟ اس لیے میرے دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ حق تلفی کا رواج عام ہو جائے گا، اور یہ عام ہو چکا ہے، اکثر طبقہ اس میں ملوث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم میں سے کسی کو بھی نہ رکھے، اگر ہے بھی تو ذہن میں رکھے اور یاد کرے انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، بھول گئے ہوں گے یا یاد نہیں آ رہا ہے تو یاد دہانی کر کر کے اگر کسی کا معاملات اس طرح کا ہے تو اس کو ادا کر دیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو کسی شاعر میں اور انہی گناہوں کی نحوست سے، انہی وجہوں کی نحوست سے میرا اور آپ کا رب آج ناراض ہو گیا ہے۔ اس کو کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا، میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا۔ یقیناً آج رب ناراض ہے، اور ناراضی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے اپنی بارش کو روکا۔ کہیں پر اتنی بارش ہو رہی ہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور کہیں اس طرح کی بارش بوند بوند کی طرف ہے کہ میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا، چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو، چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو، اور پھر سے سجدے میں جانا
پڑے گا، چھوڑ کر کے ہمیں سارے دن کو پھر سے سجدے میں جانا پڑے گا۔ اللہ کو منانے کا ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے سجدہ یعنی نماز۔ اس کے بعد اللہ مال دولت مال زرنا تجوری میں رکھیے، دوسروں کا بھی حق دے دیجیے۔ سوچتا ہے دوسرا آدمی کا حق لے کر کے پورا اپنا موٹے ہو جائے گا، عجیب ہے۔ مال زرنا تجوری میں رکھیے، دوسروں کا بھی حق دے دیجیے۔ حق تو حق ہے کسی کا بھی ہو، آخرت میں تو دے